اے آئی نے جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کو کتنا اور کس حد تک بدلا ہے؟ اے آئی نے تو بہت زیادہ چینجز دی ہیں اور آگے بہت زیادہ چینجز ہونے جا رہی ہیں اور یہ بہت ریپڈ چینجز ہوں گی جنہیں ہمیں اڈیپٹ کرنا پڑے گا ان اینی کیس۔ ٹیکنالوجی میں ڈیپریسیشن بہت سپیڈی ہوتی ہے ان کمپیریزن ود ریئل لائف۔ اے آئی جو ہے وہ انسانوں کو ریپلیس کر دے گی، انسانوں کی جابس کو جو ہے وہ ختم کر دے گی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چینج از آلویز گڈ فار یو اگر آپ اس کو ٹائملی اڈیپٹ کر لیں۔ یہ بدلاؤ اپنے اندر لانا پڑے گا انسٹیڈ آف کہ آپ ٹیکنالوجی کو روک سکیں۔ پروسیسز کو آٹومیٹ کر رہا ہے، جابس کو آٹومیٹ کر رہا ہے۔ اب تو میرے خیال ہر کسی کو کنفرم ہو گیا کہ اے آئی جابس تو ہیومن جابس کو ریپلیس تو کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں قاسم مسعود صاحب، جو کہ سی ای او اینڈ فاؤنڈر ہیں ٹیکیفیسنٹ اینڈ زنگ کے، اور ان کا 17 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ اے آئی نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو کس حد تک اور کتنا بدلا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام شمس بھائی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے۔ اچھا قاسم صاحب، جس طرح ماشاءاللہ 17 ایئرس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اور اگر ہم دیکھیں آج اے آئی کو دیکھیں، ایجنٹک اے آئی کو دیکھیں، تو اے آئی نے جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کو کتنا اور کس حد تک بدلا ہے؟ دیکھیں شمس بھائی، اے آئی نے تو بہت زیادہ چینجز دی ہیں اور آگے بہت زیادہ چینجز ہونے جا رہی ہیں اور یہ بہت ریپڈ چینجز ہوں گی جنہیں ہمیں اڈیپٹ کرنا پڑے گا ان اینی کیس۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر کی میں اگر بات کروں نا، تو ایک سافٹ ویئر انجینئر کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے کیونکہ دے آر کنیکٹڈ ود دا ٹیکنالوجی۔ تو جو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسے بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے۔ 6 مہینے بعد نا ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، اور اگر کوئی ایون سافٹ ویئر انجینئر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتا، 6 مہینے بھی پیچھے چلا جائے نا تو ڈیپریکیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی میں ڈیپریسیشن بہت سپیڈی ہوتی ہے ان کمپیریزن ود ریئل لائف۔ تو obviously ٹو کوپ اپ وی ہیو ٹو اسٹے اہیڈ۔ اور چینج، جہاں تک چینج کی بات کریں اگین اے آئی کی چینج کی، تو اے آئی نے بہت سی چیزیں بدل دیں، بہت سی ریپلیسمنٹس کر دیں، اور بہت ساری ریپلیسمنٹس یہ ان فیوچر کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چینج از پرماننٹ، لیکن جب بھی تبدیلی یا چینج آتا ہے تو انسان نے اس کو ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے۔ آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو انڈسٹریل ایرا ہے اس کو دیکھ لیں، پھر ٹیکنالوجی کا ایرا ہے تو اس میں دیکھ لیں، تو انسان نے ہر صورت میں جو چینج ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن پھر آخر انسان نے اپنے آپ کو بھی تبدیل کیا اور وقت کے مطابق جو ہے انسان نے اپنے آپ کو ڈھالا۔ تو اب اے آئی، ایجنٹک اے آئی جو ہیں، اب انسان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ یہ ہماری جو جابس ہیں یہ ختم کر دے گی۔ تو کیا واقعی اے آئی جو ہے وہ انسانوں کو ریپلیس کر دے گی، انسانوں کی جابس کو جو ہے وہ ختم کر دے گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شمس بھائی، بڑی زبردست بات کی آپ نے، اور اے آئی کے تو بہت زیادہ برانچز ہیں اب، جنریٹیو، ری جنریٹیو، ایجنٹک، بہت ساری برانچز ہیں، اور یہ بہت تیزی سے چیزوں کو کور کرتا جا رہا ہے۔ اور جیسے بھی آپ نے بات بتائی کہ چینج ہمیشہ ضروری ہوتا ہے، اور آن ادر ہینڈ ہم ہمیشہ چینج ریزسٹنٹ رہتے ہیں۔ مے بی کہ جیوگرافیکل ایفیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ چینج ریزسٹنٹ ہیں، ہمیں چینج پسند ہی نہیں ہے، جبکہ چینج از آلویز گڈ فار یو اگر آپ اس کو ٹائملی اڈیپٹ کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، چینج میں سے اپنا فائدہ خود نکالیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے چند سال پہلے تک، مے بی 15-20 سال پہلے تک، جب ای ایف آئی انجن والی گاڑیاں آیا کرتی تھیں تو مکینکس کہتے تھے کہ یہ گاڑی فلاپ ہو جائے گی، یہ نہیں چلے گی کیونکہ اس کے مکینکس نہیں ہیں، یہ خراب ہو جائے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ جو سادی کاربوریٹر والی گاڑی ہے نا وہی چلیں گی۔ شمس بھائی، آج آپ شاہد ہیں کہ روڈ پہ چلنے والی تقریباً ہر گاڑی ای ایف آئی انجن والی ہے۔ مکینکس ایڈ کرنے پڑے، ٹیکنالوجی نہیں رکی۔ سپلٹ اے سی کے بعد انورٹر اے سیز آئے، مکینکس نے اگین کہا کہ یہ انورٹر اے سیز نہیں چلیں گے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تو سمجھ ہی نہیں آتی اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔
تو اسپلٹ تک بس بات ٹھیک ہے, اس سے آگے ٹھیک نہیں ہے. آج آئی تھنک ہر جگہ پہ انورٹر اے سیز موجود ہیں, وچ مینس کہ ٹیکنالوجی تو نہیں رکنے والی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہ بدلاؤ اپنے اندر لانا پڑے گا انسٹیڈ آف کہ آپ ٹیکنالوجی کو روک سکیں کسی طریقے سے. تو ٹیکنالوجی رکے گی نہیں, آپ کو وہ چینج اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور چینج اب بہت ریپڈ ہوں گے. ہم نے جو اس سے پہلے چینجز دیکھیں وہ اتنی ریپڈ نہیں تھی جتنی ریپڈ چینجز اب آئیں گی. تو اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اے آئی کہاں تک بدلا ہے, چیزوں کو بدل رہا ہے. تو شمس بھائی اے آئی تو ریپلیسمنٹ کرتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ریپلیسمنٹ کرتا جا رہا ہے. اور چیزوں کو دا میجر تھنگ از کہ اے آئی از آٹومیٹنگ دا تھنگس, پروسیسز کو آٹومیٹ کر رہا ہے, جابس کو آٹومیٹ کر رہا ہے. اگر ایک ہی سیم کام آپ کو روزانہ کی بیس پہ کرنا ہے, دروازہ کھولنا ہے اور بند کرنا ہے, تو وہ کہے گا یہ بھائی میں کر لوں گا کام, ڈو سم تھنگ سوفسٹیکیٹڈ. تو حضرت انسان کو کچھ سوفسٹیکیٹڈ کام کرنے پڑیں گے, اشرف المخلوقات ہیں ہم, تو آبویسلی ہمیں کچھ ایسا بہتر, مزید بہتر کرنا پڑے گا کہ جس تک ابھی ٹیکنالوجی نہ پہنچی ہو, بلکہ جس میں کوئی سوچ انوالو ہو, جس میں ڈفرینٹ ہیومن فیکٹرز انوالو ہوں, کریٹیوٹی ٹھیک ہوگا, اور تھنکنگ, تھنکنگ آن دا ڈفرینٹ ایسپیکٹس. یہ میں ہر یعنی انسان کہ کے اب زیادہ ہمیں اسٹرانگ نئی سوچ اور افکار تازہ پر کام کرنا پڑے گا. سر بالکل پہنچ گئے آپ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اگر دیکھیں, آپ 17 سالوں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور آپ نے جس طرح کہا کہ اے آئی جو ہے وہ چیزوں کو آٹومیٹ کر رہا ہے, اور کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہیں, اور اب جو مستقبل میں جو چینج ہے, ٹیکنالوجی کی تبدیلی ہے, یہ انتہائی تیزی سے ہوگی, اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی. تو اب آپ کے ورکنگ ایکسپیرینس میں آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا ہے, یا کچھ ایسا کیا ہو جو کام جو پہلے ہیومنس پرفارم کرتے تھے, اور آپ نے کوئی اے آئی کے تھرو کچھ ایسا کوئی پروڈکٹ بنائی ہو جو انسانوں کو اس نے ریپلیس کر دیا ہو, انسانی کام کو؟ کوئی ایسی ایگزامپل ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی شمس بھائی دیکھیں, اے آئی از ٹیکنگ یور جابس, یہ تو کنفرم, اب تو میرا حالانکہ ہر کسی کو کنفرم ہو گیا کہ اے آئی جابس تو ہیومن جابس کو ریپلیس تو کر رہی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ ریپیٹیو ٹاسک کو آٹومیٹ کر رہی ہے. وہ ڈفرینٹ چیزیں جو موجود ہیں آپ کے سامنے, ان کو کمپائل کرنے میں یا ان کی بیسس پہ کوئی ڈیسیجن لینے میں جتنی چیزیں انوالوڈ ہیں, اس میں اے آئی ہیومن سے بیٹر ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک پروڈکٹ بنائی زیرو کیو کے نام سے. زیرو مینس صفر, کیو مینس لائن, ویٹنگ لائن. تو ہم نے لائن ختم کر دی, کیو ختم کر دی. اس کا کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک کلائنٹ کی ایک نیڈ تھی کہ اس کے 20 کسٹمر سپورٹ ایجنٹس تھے, اور وہ ان سے خوش نہیں تھا کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں پرووائڈ کر پاتے, سم ٹائمس پوری انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر پاتے, اور سم ٹائمس کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں کچھ. اس کو بہت سارے ایشوز تھے ان کے ساتھ. اس نے کہا کہ یار میں اس پروسیس کو آٹومیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو دین وی تھاٹ اباؤٹ اے پروڈکٹ. تو لائک ان دا کریئر آف اراؤنڈ 10 years یو کین سے کہ 10 سال سے کمپنی چل رہی ہے, اور یہ دس واز دا ویری فرسٹ پروڈکٹ یو کین سے بگر لیول پہ. دس واز دا ویری فرسٹ پروڈکٹ ادر دین دا موبائل اپلیکیشنز یا کوئی چھوٹی ویب سائٹس وغیرہ جو ہم نے اپنے لیے بنائیں ایز اے پروڈکٹ. تو یہ ایک میجر پروڈکٹ تھی. اس میں ہم نے ایک اے آئی باٹ بنایا. اب وہ اے آئی باٹ, دس اے آئی باٹ کین ٹیک کالس, کین میک کالس, اور یہ باٹ آپ کی ویب سائٹ پہ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے, آپ کی موبائل اپلیکیشن میں انٹیگریٹ ہو سکتا ہے, آپ کے میسنجرس میں انٹیگریٹ ہو سکتا ہے لائک سلیک, ٹیمز, اس طرح کے, واٹس ایپ پہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, کسٹمر کیئر میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو کسٹمر نے کمپلین کرنی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کمپلین کرے تو فوراً ہی رسپانس آ جائے. تو کیا آپ کا یہ جو آپ نے یہ جو باٹ بنایا ہے, یہ جو بنایا ہے, تو کیا یہ اگر کوئی کمپلین کی جائے تو کیا فوراً اس کا جواب مل جائے گا؟ سر اس پہ آپ کال کریں گے. اچھا, اس پہ آپ کال کریں گے, آپ کی ڈائریکٹ کال ملے گی, اور آگے باٹ اویلیبل ہوگا جو آپ کو انسٹنٹ ریپلائز کرے گا. اب اس باٹ نے کیا کرنا ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم میں دیکھ کے اگر کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو وہ اس نے دینی ہے, اگر کوئی جاب ایڈ کرنی ہے تو وہ اس نے کرنا ہے. دس سسٹم از لائک روڈ سائڈ اسسٹنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, کہ آپ سڑک پہ آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے, اب آپ نے روڈ سائڈ اسسٹنس کے لیے کال کرنی ہے. آپ پتہ ہے جب بھی کوئی گاڑی خراب ہو جائے, کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بن جائے, تو
اکثر لوگ پینک کر جاتے ہیں. بالکل اس ٹائم پہ لوگوں کے پاس لوگوں کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا کہ وہ کوئی ویب سائٹ کھولیں, کوئی موبائل اپلیکیشن کھول کے, کچھ سم ٹائمس کرتے بھی ہیں لوگ, کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن اکثر لوگ پینک کر رہتے ہیں اینڈ دے ایون ڈونٹ نو, سم ٹائمز دے ایون ڈونٹ ہیو دا ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ, تو وہ کال کو پریفر کرتے ہیں. تو اگر آپ کال کریں, ویسے تو یہ باٹ ویب سائٹ, موبائل اپلیکیشنز اور کال تینوں پہ اویلیبل ہے, تو اگر آپ کال کریں گے, جیسے باٹ کال اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. اب آپ کو وہاں پہ سروس پہنچانے کی ذمہ داری اس باٹ کی ہے. اچھا, کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ, نو ہیومن انٹریکشن. صرف ہیومن نے صرف یہی کرنا ہے کہ ہیومن کے پاس ایک جاب لینڈ ہوئی ہوئی ہے, اس نے اپنی گاڑی پکڑنی ہے, جانا ہے وہاں پہ, جا کے وہ سپورٹ دے کے آنی ہے جو بھی اس بندے کو چاہیے. یہ باٹ نہیں کر سکتا, ابھی باٹ پنچر نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب اس باٹ سے اس کی 20 لوگوں کی ٹیم میں سے 18 لوگ لے آف ہو گئے. اچھا, اس وقت اس کے پاس صرف 2 کسٹمر ریپرزینٹیوز ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب 90% تک اس کی کاسٹ ریڈیوس ہو گئی, سارٹ آف یو کین سے, کیونکہ 10% رہ گئے اس کے پاس کالج کسٹمر کیئر ایجنٹس. تو اتنی زیادہ تعداد میں جب یہ لے آف کرنا شروع کرے گا تو دیکھیں آپ, ہر کوئی بندہ پھر ایوری بڈی مسٹ بی افریڈ آف کہ یار یہ از گوئنگ ٹو ٹیک مائی جاب. تو یہ بنتا بھی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے صرف وہ لوگ جو انٹلیکچولی اچھے ہیں, یا اگین وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہیومن ہی پرفارم کر سکتے ہیں, جہاں پہ سوچ کا کام ہے, یا جیسے میں نے بتایا کہ اگر میں روڈ سائڈ اسسٹنس میں ہی بات کروں تو پنچر ابھی نہیں لگا سکتا, نہیں لگا سکتا پنچر, جہاں کے پنچر لگا کے آنا نہیں لگا سکتا, گاڑی کا ٹائر چینج کرنا جا کے نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کے یہ جو کلائنٹ جس نے آپ کو کہا کہ میں کسٹمر کیئر کے کام کو آٹومیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا یہ کہاں سے تھا؟ یہ میکسیکو سے ہے, اور اس کا بزنس میکسیکو پلس یو ایس اے میں ہے بہت زیادہ. اچھا جی. اچھا, یہ جو آپ نے زیرو کیو آپ اے آئی ایجنٹ آپ نے کہا کہ یہ ہے, اور یہ کسٹمر کیئر کے معاملات کو سنبھالتا ہے اور دیکھتا ہے, تو اب وہ ناظرین جن کا کسٹمر کیئر کا کام ہے اور وہ آپ سے اگر یہ سافٹ ویئر بنوانا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ یہ تو لائیو پروڈکٹ ہے. اینی بڈی کین جسٹ گو ٹو دا ویب سائٹ ZER, اس کے بعد نمبر والا 0 اینڈ دین Q.com. تو وہاں پہ جا کے ڈائریکٹلی بائی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی انسٹالیشن وہاں سے ہو سکتی ہے, وہ تو نو ایشوز. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں بھی یہ اگر پاکستان میں بھی اویلیبل ہے, تھرو دا ورلڈ اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا کہیں بھی, تو جس چیز کا بوم ہو انسانوں کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ جس شعبے میں زیادہ جابز اویلیبل ہیں, یا آپ کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے, آپ کو اچھا بزنس مل سکتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ سارے اسی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا جو ایک نئے طالب علم ہیں وہ اپنے کریئر کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں, تو کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے کیا صرف ایک چیز یہی دیکھنی چاہیے کیونکہ اس وقت اس کا رجحان ہے تو مجھے یہی کرنا چاہیے, یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے؟ پاکستان کی میں اگر صرف بات کروں تو ہم اپنا کریئر کیسے چوز کرتے ہیں. ہم اپنا کریئر چوز کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمارے خاندان میں کون سا بندہ سکسیزفل ہے, جو اس کی کوالیفیکیشن ہے اس کی طرف چل پڑو, یا ویسے انڈسٹری کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انڈسٹری میں کون سی جاب زیادہ اچھی مل رہی ہیں. وہ پتہ ہے لیٹ 90s میں یا ایون 90s میں اگر آپ کہیں تو بینکنگ بہت بوم پہ تھی, اور اس وقت MBA ایک بیچ تھا, ایک MBA کا ایک بڑا انفلوئنس تھا, ہر بندہ کہتا تھا یار MBA کیا ہو نا تو زندگی سنور جائے گی. اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ انڈسٹری میں بوم تھا, انڈسٹری میں ریکوائرمنٹ تھی, MBA لوگ چاہیے تھے انڈسٹری کو, کیونکہ بینکنگ سیکٹر بہت زیادہ گرو کر رہا تھا, اور اس لیے وہ نیڈ آف تھا. تو کیونکہ وہ نیڈ آف اور تھا تو لوگ اس کی طرف چل جانا شروع ہو گئے, اور بہت زیادہ اس کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ بوم ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا بوم آیا ٹیکنالوجی کا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, خاص طور پہ میں کہوں گا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. تو لوگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جس بوم کو آپ فالو کر رہے ہیں یہ کب سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کی
اس وقت کس اسٹیج پہ ہے اور آپ کب مارکیٹ میں آئیں گے. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ اگر آج بیچلرز ان سی ایس کرنا شروع کر دے, کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کرنا شروع کر دے, تو کم از کم 4 سال تو اس کے بیچلرز کے موجود ہیں. بالکل کم از کم 4 سال ہیں, 3 سال میں تو وہ نہیں کرے گا. 4 کے 5 ہو سکتے ہیں, 6 ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ماسٹرز کر کے انڈسٹری میں آؤں گا, تو اگین ون ہیز ٹو تھنک اباؤٹ مے بی ایٹ لیسٹ 6 ایئرس. تو آپ نے تو دیکھنا کہ آفٹر 6 ایئرس مجھے کہاں جانا ہے. تو یہ اس لیول پہ نا میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ بچوں میں اتنا شعور, اور یہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی نہیں ہے. بڑی مزیدار بات ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب, کیونکہ آج ہم انہیں کے پلیٹ فارم پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر بات کیا کرتے تھے کہ آپ نے آج کو نہیں دیکھنا اپنے کریئر بلڈنگ کے لیے. جب آپ کریئر بلڈنگ کی طرف سوچ رہے ہیں نا, تو آپ کو آج نہیں دیکھنا, آپ کو آنے والے کل کے اوپر دیکھنا ہے کہ آنے والا کل کس چیز کا ہے, کس طرح سے ہے, اور مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. میں نے ملٹیپل سیشنز میں اس طرح کی باتیں سنی ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنا ہے. آنے والا کل obviously 6 سال بعد کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا آپ کو. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کا بوم آج ہے نا, اس میں ایڈمیشن لو اور بس ٹھیک ہے چل پڑو. دے ایون ڈونٹ تھنک کہ 6 ایئرس کے بعد کیا بنے گا. اب آپ نے آج سی ایس میں ایڈمیشن لے لیا, 6 ایئرس کے بعد سی ایس کہاں پہنچا ہوگا, پھر آپ کو کم از کم اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنا کرنا پڑے گا, آپ کو کاپ اپ کرنا پڑے گا. دیکھیں جو پروگرامنگ ہے نا, پروگرامنگ کا بوم اگر میں 2010 کی بات کروں, 2009, 10, 11, 12 کی بات کروں, تو اس ٹائم میں پروگرامرز تھوڑے تھے, پروگرامرز اتنے نہیں تھے, اور آئی ٹی گریجویٹس بھی اس طرح سے نہیں تھے. آئی ٹی گریجویٹس اس وقت بہت کم تھے, اور جو تھے بھی وہ بائی چانس انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز یا بیچلرز کیے تھے. تو اس لیے انڈسٹری میں ان کے سیلریز بھی بہت زیادہ ہائی تھیں, اور پھر جاب بھی بہت زیادہ موجود تھی. جاب آج بھی ہے, جاب ہمیشہ ہوتی ہے, بس آپ کی اسکلز ہونی چاہیے اس کے اکارڈنگلی. جاب تو موجود ہوتی ہے ہمیشہ انڈسٹری میں, لیکن اس ٹائم پہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی. سر آج دیکھیں 200 یونیورسٹیز ہیں میرے خیال ہے پاکستان کی, اور 3000 پلس گریجویشن کالجز ہوں گے. ان کے اگر میں گریجویٹس کاؤنٹ کروں تو کچھ تو میں حالہ آفٹر ایوری 6 منتھ ریلیز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور کچھ انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو آفٹر ایوری ایئر پاس آؤٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو اگر میں بات کروں کہ آفٹر ایوری ایئر کتنے گریجویٹس انڈسٹری میں آتے ہیں, تو وہ 35,000 پلس ہیں. دیر دا پاسبلٹی کہ کچھ بیچ میں ڈراپ آؤٹ بھی ہو گئے ہوں, لیکن یہ آپ صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. لاہور کی نہیں میں بات کر رہا, میں لاہور کے گرد و نواح کو بھی بیچ میں ایڈ اپ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے یونیورسٹیز تو 200 پورے پاکستان میں ہے نا, اور یہ میں کالجز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں جو لاہور کے گرد و نواح میں ہیں یا ایٹ لیسٹ پنجاب میں ہیں. تو 35,000 پلس ہیں اس میں گریجویٹس جو ہر سال انڈسٹری میں آ رہے ہیں. اب انڈسٹری میں اگر میں لاہور کی بات کروں تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز کتنی ہیں, کیونکہ گرد و نواح کے لوگ لاہور میں آ کے جاب کرتے ہیں. فیصل آباد کا بندہ یہاں آئے گا, ساہیوال کا یہاں آئے گا, گجرات کا یہاں آئے گا, گوجرانوالہ کا یہاں آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے یہاں پہ آبویسلی وہ پریشر ہے. تو یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز کتنے ہیں؟ میرے خیال ہے 200 سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں ہیں یہاں پہ, جس میں بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز فنگر ٹپس پہ ہیں. چند ایک سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو بڑے ہوں گے, مے بی 10 ہوں گے, مے بی 15 ہوں گے. بڑا سافٹ ویئر ہاؤس ایک سال میں 50 کی ہائرنگ کرتا ہے, 50 ریسورسز کی ہائرنگ کرتا ہے. اور شمس بھائی اس میں وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں جو وہ فائر کر کے کسی کو ہائر کرتے ہیں. ایک بندہ فائر کیا پھر ایک ہائر کیا. تو چھوٹی کمپنیز میں بھی ان دا سیم کوائن, چھوٹی کمپنیز میں بھی جو ہائرنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے, اور ان کی 10 تک کی رینج ہوتی ہے میکسیمم, ورنہ دیر دا پاسبلٹی کہ وہ 5 سے اوپر بھی نہ جائیں چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز. تو اب یہ 35,000 پلس بندے یہاں پہ کیسے پورے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ چاہیے وہ کم چاہیے,
لیکن وہ جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اب وہ جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور اتنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو لیٹ سپوز جن کو کام نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیں ایک تو جب انڈسٹری میں سپلائی آپ کو پتہ زیادہ ہو جائے نا تو پرائس وار شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، جو بندے بیٹھے ہیں نا ان کا بھی ریٹ خراب ہو جاتا ہے، جو انڈسٹری میں پہلے سے بیٹھے ہیں ان کا بھی ریٹ خراب ہو جائے گا، اور وہ ایک پرائس وار میں چلی جائے گی، اور پرائس وار ہمیشہ کیوس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ایک تو آپ اس انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں، نمبر ون کہ آپ اس انڈسٹری میں ایک سرپلس لے کے آ رہے ہیں، اور جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایون وین یو آر اسٹارٹنگ یور گریجویشن. لائک آپ بیچلرس کرنے جا رہے ہیں نا، تو آپ کو اس ٹائم پہ بھی سوچنا پڑے گا، ورنہ تو ایسے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اور اس سے بھی پہلے سوچ لینا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. سر میں اپنی بات کروں گا کہ مطلب میرا ایسا نہیں تھا کہ میں نے ایون گریجویشن کے بعد سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹرکچر نہیں ہے. ہمیں نہ تو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنا کریئر پاتھ کیسے سیٹ کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا اسٹرانگ ہمارا کوئی اور سرکل ہوتا ہے جو ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر سکے. تو سر اب آپ پوچھ رہے تھے کہ جو لوگ نہیں جاب لے پاتے ان کے لیے کیا ہے. کہ دیکھیں شخص بھائی، یہ تو ایک پرانا نسخہ تو پہلے سے موجود ہے نا کہ ٹرائی اگین. نمبر ون، ٹرائی اگین. اور جب آپ کو کوئی اپرچونیٹی مل جائے نا، تو اب آپ کو وہاں پہ جا کے نا یہ نہیں کرنا کہ، کیونکہ یہ پرائیویٹ انڈسٹری ہے، وہاں پہ جا کے یہ نہیں کرنا کہ بس ٹھیک ہے بھائی جاب مل گئی اب زندگی سکون میں ہے. سر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دن رات ایک کرنے پڑیں گے. آپ کو یہ سوچنا چھوڑنا پڑے گا کہ میں وٹ ایور آئی ایم ٹیکنگ ہوم، میں کیا ارن کر رہا ہوں، میری ارننگ کتنی ہے اور وہ دوسرے بندے کی کتنی ارننگ ہے. آپ کو کمپیئر تو بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی ورتھ منوانی. جس دن آپ اپنی ورتھ منوا لیں گے اس دن یو آر کنگ. ٹھیک ہوگا. یعنی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، نئی نئی اسکلس کو سیکھنا ہے، اور کس طرح آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، یہ ان چیزوں کو دیکھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈوائس دیتا جاؤں گا کہ اب دیکھیں ایک ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از اے ٹیکنیکل ورک. اگر میں اس کو کسی دوسری انڈسٹری میں اپلائی کروں تو لیٹ سے انجینئرنگ کی انڈسٹری میں اپلائی کروں تو ایک مکینک ٹیکنیکل کام کرتا ہے، ایک سائنٹسٹ گاڑی کا ڈیزائن تیار کرتا ہے، ٹھیک ہوگا، جس میں وہ ایروڈائنمکس دیکھتا ہے، جس میں وہ فزکس دیکھتا ہے کہ کیسے چلے گی. اور ایک مکینک ہوتا ہے جس نے اس کو اسمبل کرنا ہے، ڈی اسمبل کرنا ہے، چیزوں کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل پرسن ہے. دیر دا پاسبلٹی کہ ایک جو سائنٹسٹ جس نے گاڑی کو ڈیزائن کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے سے نہ پارٹس کو ریپلیس کر سکے جتنا اچھے سے وہ مکینک کر رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی جے ڈی ہے، ہر بندے کی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے. تو وہ مکینک اچھا کر لے گا کام، لیکن جو کام سائنٹسٹ کر رہا ہے نا وہ مکینک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا، میک سینس نا. تو ہمیں اسی انڈسٹری میں بھی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بیٹھ کے کر رہا ہے نا، کوڈنگ کر رہا ہے، نو آفینس، میں نے خود ساری زندگی کوڈنگ کی. اٹس بین لائک لاٹ آف ایئرس کہ میں کوڈنگ کرتا رہا. تو ہمیں اب سائنٹسٹ بننا پڑے گا. اب ہمیں سائنٹسٹ چاہیے. اب ہمارے پاس ٹیکنیکل پرسنس بہت ہیں انڈسٹری میں، پروگرامرز بہت موجود ہیں انڈسٹری میں، انڈسٹری اوور کراؤڈیڈ ہے. اب سائنٹسٹ کوئی بھی نہیں ہے جو ریسرچ کر سکے. سر ریسرچ مسلمانوں کا ایک بڑا ہمیشہ سے اسٹرانگ پہلو رہا، اور انفارچونیٹلی پچھلے کچھ ہنڈریڈز آف ایئرس سے ہم ریسرچ میں بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو دس گیا، از دا پارٹ وی ہیو اس ٹو طرف آنا چاہیے. فل اٹ اگین. ٹھیک ہو، ہمیں ریسرچر بننا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. قاسم مسعود صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے، آپ دیکھیں کہ اے آئی جو ہے وہ کس طرح آپ کو اور آپ کے کام کو بہتر بنا سکتا ہے. اے آئی کو سیکھیں اور اس سے اپنے کام کو خود بھی گرو کریں اور اپنے کام کو بھی بہتر بنائیں. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.